کشمالہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوگی اور وہ سرفراز کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور کشمالہ کو اس بات پر شک ہو جاتا ہے کہ کہیں دعا سرفراز کو بیوقوف تو نہیں بنا رہی، لیکن ایسا نہ ہو کہ سرفراز میری ساری کی سارا کھیل ہی خراب کر دے اور دعا کو بتا دے، سرفراز کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ مجھے اس بات پر سرفراز کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ تو کشمالہ کیا کرے گی کہ سرفراز کو کال کرے گی۔ ابھی وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ ایسا بالکل یا میرا وہم ہے یا مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ سرفراز دعا کو سب کچھ بتا دے گا، لیکن سرفراز تو بہت چلاک آدمی ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا اور نہ ہی میری باتیں دعا کو وہ بتائے گا۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دعا کو میری ساری باتیں بتا دے اور نہ بتائے، یہ بھی ہو سکتا ہے دعا اس سے ایسی باتوں میں سب کچھ اگلوا لے، لیکن مجھے اس بات پر نظر رکھنی ہوگی، مجھے سرفراز سے بھی بات کرنی ہوگی کہ وہ اس بارے میں دعا کو کچھ بھی نہ بتائے۔ ابھی یہ کشمالہ سوچ رہی ہوگی کہ ساتھ ہی دعا اس کو کال کرے گی اور دعا سرفراز کو دکھاتی ہے کہ دیکھو سرفراز کے ساتھ دعا کسی ہوٹل میں بیٹھی ہوگی، سرفراز سے کہتی ہے کہ تم کشمالہ سے وہ ساری چیزیں کیسے حاصل کرو گے۔ وہ ابھی اس کو یہ بات کر رہی ہوگی کہ ادھر سے سرفراز بھاگ جائے گا کیونکہ کشمالہ نے اس سب کو، اور سرفراز ان لوگوں سے اپنی جان چھڑوا کر بھاگ جائے۔ سرفراز دعا کو کہے گا کہ میں اس کی ساری باتیں اپنے موبائل میں ریکارڈنگ کرتا تھا، الٹا میں ہی اس کو بلیک میل کروں اور اس سے ساری چیزیں اگلواؤں اور اس سے سب چیزیں نکلواؤں جو میری ضرورت ہے۔ دعا کو وہ سب بات بتا دیتا ہے۔ اس بات پر کشمالہ کو میں یہ سب کچھ اس لیے لے لوں گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس بات کا۔ تو دعا کہتی ہے اچھا اگر تم ایسا ہی کرتے تھے تو مجھے وہ ریکارڈنگ ساری سناؤ۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا موبائل آن کرتا ہے، وہ اس کو ریکارڈنگ سناتا ہے تو وہ اپنے سامنے رکھتا ہے، تو ریکارڈنگ کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے موبائل کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ دعا سے کہتا ہے کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، میری تو چارجنگ ہی موبائل کو ابھی بند ہونا تھا، میری تو چارجنگ ہی ختم ہو گئی، تو اب میں کیا کروں۔ تو دعا کہتی ہے جیسے سرفراز کی یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ جو اس نے کرنا ہوتا ہے وہ تو چارجنگ ہی ختم ہو جاتی ہے موبائل کے، تو وہ دل میں سوچتی ہے کہ اس بار بھی میرا آنا ہی ضائع ہوا، یہ تو مجھے سنا ہی رہا تھا اور چارجنگ مصیبت کو بھی ابھی ختم ہونا تھا، ابھی یہ مجھے پتہ نہیں کون سی ریکارڈنگ سنا رہا تھا، مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں، اگر میں یہ سن لیتی تو میرے لیے اور آسانی ہو جاتی، میرا کام ابھی ختم ہو جاتا۔ اور سرفراز دعا سے کہتا ہے کہ ہیلو کہاں کھو گئی ہو تم، میں موبائل کی چارجنگ میری ختم ہوئی اور کھو تم گئی ہو اور سوچو میں تم پڑ گئی ہو، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے۔ دعا کہتی ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو وہ سوچ رہی تھی کہ کشمالہ کا راز جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کتنی چالاک ہے، بس اسی بات پر مجھے افسوس تھا کہ تمہارے موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی۔ تو سرفراز کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اب تو ہم تو ایک سے دوسرے دن ملتے ہیں، میں تمہیں کل یا پرسوں اپنی ریکارڈنگ سنا دوں گا۔ تو دعا کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے۔ کشمالہ کے بارے میں سنا دینا کہ وہ مجھے غزنوی سے کیسے دور کرنا چاہتی ہے اور وہ مجھے غزنوی سے کیوں دور کرنا چاہتی ہے، میں نے تو اس کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچا، نہ ہی میں نے کبھی اس کو کچھ کہا ہے، نہ ہی اس کے بچوں کو کچھ کہا ہے، لیکن وہ میرے ہی اتنے پیچھے کیوں پڑ گئی اور غزنوی کو میرے خلاف کیوں بھڑکاتی رہتی ہے اور اس کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کرنے کی کیا وجہ ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ تو سرفراز کہتا ہے کہ اب کیا فائدہ وہ تمہارے غزنوی کے دل میں نفرت پیدا کرے یا محبت، اب تو تم میری ہونے والی ہو، اب تو تم غزنوی سے خود نفرت کرتی ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ تو پھر دعا کہتی ہے کہ ہاں یہ تو ہے، اب مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، میرا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے تو اب صرف تمہارے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ میں تم سے شادی کرنے والی ہوں۔ سرفراز جیسے ہی دعا کی یہ بات سنتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس بات پر خوش ہو جاتا ہے کہ دعا اب میرے بارے میں سوچ رہی ہے اور میری ہونے والی ہے، وہ اس بارے میں بہت سوچ کر خوش ہو جاتا ہے اور وہ سرفراز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، دعا کو سرفراز دیکھ رہا ہوگا تو سرفراز کہتا ہے اس کو کہ کچھ کھانے کے لیے آرڈر کرتے ہیں، تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی۔ تو دعا کہتی ہے نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، بس اب گھر چلتے ہیں، مجھے تھوڑا سا گھر میں کام ہے، پھر کبھی آئیں گے تو کچھ نہ کچھ چیز کھا لیں گے، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب تو میں تمہاری ہونے والی ہوں۔ تو غزنوی بہت خوش ہو جاتا ہے، دعا کہتی ہے کہ تم مجھے گھر نہ چھوڑو، میں خود گھر کوئی نہ کوئی چیز لے کر چلی جاؤں گی، مجھے بھی تھوڑا سا گھر میں کام ہے، اور ویسے بھی تمہیں اگر آپ ہی نے دیکھ لیا تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی میرے لیے، پہلے ہی وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے، تو تم ایسا کرو تم گھر چلے جاؤ، میں خود بخود چلی جاؤں گی۔ تو سرفراز کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔